مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمیں آپ نے جو شریعت عطا فرمائی، جس کا ذکر قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے رہنما ہے. ہم اگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. ہم ایسے رسول کے ماننے والے ہیں، ایسے نبی کو ہم مانتے ہیں، ایسے نبی پر ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے بعد جن کو ہم سب سے بڑا سمجھتے ہیں. اور حقیقت میں وہی ہے. آج انسان سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی شخص پیش نہیں کر سکتا. آپ کی جو شریعت ہے اتنی پاکیزہ اور اتنی بہترین ہے، اس میں ہر چیز ملتی ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا نے ہماری رہنمائی نہیں فرمائی ہو. بچپن سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک، اس کے بعد 40 سال کے بعد اور 23 سال آپ حیات رہے، اور وہ 23 سالہ زندگی ہی آپ کی جو ہے نبوت کی زندگی تھی. 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ معظمہ کی وادی میں رکھا اور آپ وہاں رہے، بڑے انصاف کے ساتھ رہے، بڑی خوشی کے ساتھ رہے، بڑے عزم کے ساتھ رہے. ہر بچہ، ہر بوڑھا شخص، ہر عورت اور مرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کہتی تھی کہ وہ یہ صادق ہیں، یہ امین ہے. اس جیسا انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا. نبوت ملی، الحمدللہ. نبوت ملنے کے بعد دنیا بدل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وحدانیت کا سبق دینا شروع کیا کہ اللہ کو ایک مانو. جن بتوں کی اور جن غیر اللہوں کی تم پوجا کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، تم کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے. سب آپ سے منحرف ہو گئے، آپ سے کو سب نے چھوڑ دیا اور آپ اکا و تنہا الحمدللہ اس عزم کو لے کر آگے بڑھے. نبوت ملنے سے پہلے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے تمام ایام کو دیکھ چکے تھے. آپ کی 25 سالہ عمر تھی. 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، وہ بھی ایک ایسی عورت سے شادی ہوئی جس کی عمر 40 سال تھی، جو تجربہ کار تھی، دنیا دیکھی ہوئی تھی، بڑی مالدار عورت تھی، تاجر عورت تھی. یعنی شادی سے پہلے آپ ان کا مال لے کر اطراف میں جاتے تھے، اس کو فروخت کر کے آتے تھے، اور وہ عورت دیکھتی تھی کہ اس سے پہلے جتنے لوگوں نے مجھ سے تجارت کی ہے کچھ نہ کچھ خرد برد ہوا ہے اور اس میں برکت نہیں تھی. یہ شخص جاتا ہے چند دن میں واپس آتا ہے اور اتنی اس میں برکت ہے الحمدللہ. وہ اس برکت کو دیکھ کر انہوں نے پیغام دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. حالانکہ اس زمانے میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سے پیغامات آئے، بہت بڑے مالداروں کے آئے، بڑے سمجھدار لوگوں کے آئے، بڑے سرداروں کے آئے، لیکن انہوں نے سب کو ٹھکرا دیا اور آخر میں اس یتیم فرزند کو انہوں نے اپنا شوہر بنایا الحمدللہ. اس کے بعد آپ کی زندگی یعنی ایک اللہ دوسرے ڈگر پر چلنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ تجارت بھی کرتے تھے اور ماشاءاللہ اب اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرتے تھے الحمدللہ. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی اولاد نصیب فرمائے. 4 بیٹیاں ماشاءاللہ جو مشہور ہیں اور سب جانتے ہیں کہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں. آپ نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، بچپن مجھے عنوان دیا گیا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر اور بحیثیت والد.
والد کے طور پر آپ نے جو بچوں کے ساتھ سلوک کیا وہ واقعی سنہرے لفظوں میں لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے بچوں کو بڑا پیار کیا، بڑے لاڈ و پیار سے آپ نے پالا، یعنی نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد میں بھی۔ نبوت کے بعد آپ اتنے مصروف رہتے تھے خاص کر کے دعوت و تبلیغ کے کام میں، جس کی مصروفیت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ بچوں سے پیار کرتے تھے، بچوں کو لاڑ کرتے تھے، بچوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے تھے۔ آپ کا ایک معمول تھا، آپ جب سفر پر جاتے تھے تو سب سے پہلے اپنی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے، ان کے گھر میں بیٹھتے تھے اور ان سے گویا کہ اجازت لے کر جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایک واقعہ سنیے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے شادی ہونے کے بعد ایک واقعہ ہوا، عجیب واقعہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو نبوت، اللہ کی طرف سے نبوت بخشی اور نبوت کے وقت اقرأ باسم ربک الذی خلق کا درس دیا۔ اللہ کے رسول نے پہلی مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، بہت بڑے جسے، بہت بڑے یعنی کیا کہتے ہیں قبہ کے انسان تھے، وہ شخص تھے۔ ان کو دیکھ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اور گویا کہ اپنے سینے کا علم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا وہ ان کی طرف منتقل کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے جب وہ چلے گئے، بھاگتے آئے، بیوی سے کہا مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے، میں بہت ڈر گیا ہوں۔ سب پسینے سے شرابور تھے، ایک دم پریشان تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان کو بستر پر لٹھایا، ان کو چادر اڑائی اور کہا، ان کے سرانے بیٹھ کر سر دبانے لگی اور سر دبا کے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں، دنیا آپ کو صادق اور امین سمجھتی ہے، آپ غریبوں کا کام آتے ہیں، بے سہاروں کے کو سہارا بنتے ہیں، آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بڑے قیمتی انسان ہیں، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ اور کچھ دینا چاہتے ہیں، جس کی بنا پر یہ واقعہ پیش ہے۔ ایک بیوی اگر اپنے شوہر کے بارے میں اعتراف کرے، یہ کہہ دے کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے، میرا شوہر بہت نیک ہے، میرا شوہر بہت اچھا ہے، میرا شوہر ایسا ہے ویسا ہے، تعریف کرے، تو اس سے زیادہ میرے دوستو کون تعریف کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تعریف کی۔ اس کے بعد پھر واقعہ لمبا ہے، وہ اپنے چچزاد بھائی کے پاس لے گئی، وہ اس زمانے کے وہ یہودیت کے یا عیسائیت کے بہت بڑے راہب تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس لے گئی اور سب واقعہ سنایا۔ تو انہوں نے ان کے حالات کو دیکھ کر کہا، ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا، آپ کو خاتم النبیین اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آپ بالکل مت گھبرائیے، میں اگر جب نبوت آپ کو ملے گی، زندہ رہوں گا تو آپ پر ایمان لے آؤں گا اور میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیا آپ کے مخالف بن جائے گی، آپ کے خلاف ہو جائے گی، آپ کو ستائے گی، آپ کو مارے گی، آپ کو ہر طریقے سے اذیت دے گی، یہاں تک کہ آپ کو آپ کے شہر سے بھی نکال دیا جائے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پریشان ہوئے۔ اس کے بعد الحمدللہ حالات جو آگے بڑھتے گئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے چار لڑکیاں ہوئی، ماشاءاللہ ان لڑکیوں کی آپ نے پرورش کی، ان کو بڑا کیا اور ماشاءاللہ ان تمام کی شادیاں بھی کر دی۔ اس کے بعد پھر جب 40 سال کے بعد نبوت ملی، اور نبوت ملنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچوں کے ساتھ ویوہار کیا، جو بچوں کے ساتھ برتاؤ کیا، جو بچوں سے محبت کی، ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے سے پیار کر رہے تھے، اس کو اٹھا رہے تھے، اس کو بوسہ دے رہے تھے، اس کو ہنسا رہے تھے، تو ایک بدو وہاں بیٹھا ہوا تھا، بہت مالدار قسم کا بدو، بہت بڑا، یعنی اپنے یہاں کا بڑا سردار۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول میرے 10 بچے ہیں، لیکن میں نے کبھی اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا، میں نے کبھی اپنے بچوں کو لاڑ نہیں کیا، میں نے کبھی بچوں سے اس طریقے سے جو آپ اپنے بچے سے تعلق کر رہے ہیں، یہ محبت کر رہے ہیں، میں نے کبھی نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے محبت چھین لی تو میں کیا کروں؟
یہ تو محبت کا تقاضا ہے کہ بچوں سے محبت کی جاتی ہے، بچوں سے لاڈ کیا جاتا ہے۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ الزہرا کے لاڈلے ہیں، سب جانتے ہیں، ابن علی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فرزندان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ یہاں چھوٹے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت چاہتے تھے، بہت لاڈ کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب سجدے میں جاتے تھے تو حضرت حسن اور حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اترنے کا انتظار کرتے تھے اور اترنے کے بعد پھر سجدے سے اپنے سر اٹھاتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت میمونہ، حضرت امامہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے پہ رکھا اور اسی حالت میں آپ نے نماز ادا کی۔ جب سجدے میں رکوع میں جاتے تھے آہستہ سے اس کو نیچے اتار دیتے تھے، اس کے بعد پھر سجدے میں جاتے تھے، سجدے سے رکوع سے اٹھتے تھے، پھر اپنے کاندھے پر سوار کر لیتے تھے۔ نماز میں اس وقت گنجائش تھی تو وہ کرتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا والد کوئی نہیں مل سکتا۔ آپ کے پاس جو غلام رہتے تھے جنہوں نے اپنا بیٹا بھی بنا لیا تھا، وہ کہتے ہیں، وہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں اتنے سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، لیکن کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھ سے کبھی خفا ہوئے۔ میں اگر کوئی غلط کام کرتا تھا تو مجھے سمجھاتے تھے، لاڑ اور محبت سے سمجھاتے تھے، اور مجھ سے جو ہے بڑے پیار کرتے تھے۔ یہ ایک غلام کا جس کو آپ نے اپنا متبنہ بنا لیا تھا ان کا کہنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باعثیت والد ہونے کے ایسے کارنامے، ایسے واقعات ملتے ہیں کہ واقعات سن کر تعجب ہوتا ہے۔ ایک شوہر کے حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جب سے زندہ رہی، آپ نے کبھی کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد آپ نے نکاح کیا، اور اس کے بعد پھر کئی نکاح ہوئے، روایتوں میں 9 آتا ہے، 11 آتا ہے، 11 بیویاں تھیں اور ہر عمر کی بیوی تھی، بڑی سے بڑی عمر کی بیوی تھی، چھوٹی سے چھوٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سب سے چھوٹی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بہت اصرار کے ساتھ اپنی بیٹی کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ازدواج میں زوجیت میں دی تھی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا بڑا لحاظ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو علم ملت کو ملا ہے، خاص کر کے عورتوں کے بارے میں، میرے دوستوں اور کسی سے نہیں ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں جو رچائی، یا اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں، وقت کے تقاضے کی بنا پر، یہ اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے الگ الگ طریقے سے آپ نے آپ روزانہ سب کے گھروں میں جاتے تھے، تمام بیویوں کے گھروں میں جاتے تھے، اور ہر بیوی کے لیے ایک باری مقرر تھی، ایک دن ان کے یہاں، ایک دن ان کے یہاں، ایک دن ان کے یہاں۔ باری کا آپ نے ہمیشہ لحاظ رکھا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک کی باری ہو دوسرے کے یہاں چلے گئے ہوں، چاہے وہ نئی دلہن ہو، چاہے وہ پرانی بھی بیوی ہو، کسی کے پاس نہیں جاتے تھے، باری باری سب کے پاس جاتے تھے۔ آخر میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو جب مرض الوفات کا معاملہ ہوا، آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے، حضرت میمونہ تیمارداری کر رہی تھی، آپ نے کہا کہ میمونہ اگر تم اجازت دو تو میں حضرت عائشہ کے گھر میں جا کر رہوں اور اس بیماری کا علاج کروں تاکہ مجھے سکون ہو، تمہارے یہاں بھی سکون ہے لیکن وہاں زیادہ سکون مل سکتا ہے۔ تو حضرت امامہ نے بالکل اجازت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں آ کر آپ نے اپنے مرض الوفات کو کیا کہتے ہیں اپنے پورا کیا، اور اس کے بعد پھر اسی میں آپ کو دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا والد اور ایسا شوہر دنیا نے آج تک نہیں دیکھا۔ الحمدللہ آپ نے ہمیں جو جو طریقہ اور جس طریقے سے زندگی نبھانے کا اس پیریڈ میں والد ہونے کی حیثیت سے یا شوہر ہونے کی حیثیت سے آج دنیا اس ایسے منظر کو پیش کرنے کے لیے بالکل ناممکن ہے کہ کوئی ایسا منظر پیش کرے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا زندگی کے ہر شعبے میں آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر کے تھک جاتی تھیں، پانی کا ڈھونا
یہاں تک کہ آپ اپنے گھوڑے کی خدمت کرنا، یہ سب اونٹنی کی خدمت کرنا، اس کو صفائی کرنا، اسے کرنا، اس کے علاوہ گھر کے کام، جھاڑو مارنا، پوتا مارنا، صحن میں صفائی کرنا، بہت تھک گئی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ ابا سے ایک غلام مانگ لو تاکہ وہ تمہاری مدد کر سکے اور تمہاری خدمت کر سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی، ہمت کر کے گئی۔ پہلے تو کہا کہ میں نہیں جاتی ہوں، آپ ہی جائیے، لیکن شوہر کے کہنے پر ماشاءاللہ شوہر کی خدمت کے لیے اور شوہرت پر فدا ہونے والی عورتیں فوراً بات مان کر ابا کے پاس گئیں۔ دیکھا وہاں مجمع ہے، مجمع ہونے کی بنا پر کچھ نہیں کہا، واپس چلی آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اپنی بیٹی پر پڑ چکی تھی۔ سب کاموں سے نمٹنے کے بعد آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لایا۔ بیٹا کیوں آئے تھی تم؟ کہا ابا کیا بتاؤں، وہ بتانے کے لیے شرمانے لگی۔ تو حضرت علی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شوہر، انہوں نے کہا میں نے اس کو حضرت فاطمہ کو بھیجا تھا، آپ کے پاس 3-4 غلام آئے ہیں، ایک غلام دے دیں تاکہ یہ جو کام کرتی ہے اس کے پیٹھ کے اوپر رسی کے نشان پڑ گئے ہیں، چھاتی اوپر پانی ڈھوتے سب یعنی ہمیشہ کپڑے میلے رہتے ہیں، میں اسی لیے وہ بہت پریشان رہتی تھی، میں نے غلام مانگنے کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تم نے مانگا کیوں نہیں؟ مانگتی تو میں دے دیتا، تم تو چلی گئی۔ چلو ایک کام کرو، اس سے اچھا میں تم کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم ہر نماز کے بعد، خاص کر کے مغرب کی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، یہ غلام سے بھی بہتر ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے، یعنی تاکہ آخرت یاد رہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، سب سے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ کوئی 40 سال جیتا ہے، کوئی 50 سال جیتا ہے، کوئی 60 70 80 90 سال جیتا ہے، کوئی 100 سال جیتا ہے، لیکن کتنا بھی جیے اس کو دنیا سے ایک مرتبہ جانا ہے، اور چاہے راحت سے جائے چاہے تکلیف سے جائے، دنیا سے جانے کے بعد کی زندگی ہے بڑی لمبی زندگی ہے۔ قبر کی زندگی بہت طویل ہے، اس کے بعد پھر حشر کی زندگی، آخرت کی زندگی، پل صراط کی زندگی، اور اس کے بعد پھر حساب و کتاب کا معاملہ، یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے، اور اس آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو صحیح طریقے سے گزاریں گے، اپنے بچوں کے ساتھ صحیح سلوک کریں گے، اسی طریقے اپنے بیویوں کو صحیح طریقے سے رکھیں گے۔ آج کیا ہو گیا ہے، میاں بیوی میں تعلقات غلط ہونے کی بنا پر یعنی طلاق کی نوبت آتی ہے، خلا کی نوبت آتی ہے، اور اس طریقے سے ایک عجیب، اگر شوہر بیوی کو سمجھ جائے، بیوی شوہر کو سمجھ جائے، اولاد کی صحیح تربیت ہو۔ آج چلاتے ہیں کہ اولاد ہماری نافرمان ہے، ارے تم کہاں فرما بردار ہو اپنے شوہر کی؟ تم دنیا کے چچولوں میں پڑی ہوئی ہو۔ اس لیے ہم جو ہے کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے بچوں کو صحیح اخلاق سکھائیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ صحیح یہ کریں، اور شوہر کی خدمت کریں۔ ہوتا ہے اونچ نیچ جو ہے کبھی واناب شناب سی بات ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کو لان تان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، دوسرے کی تلاش میں لگا جائے، نہیں، کوشش یہ کیجیے ہے کہ یعنی ہم شوہر کی خدمت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کو مان کر انشاءاللہ اگر ہم زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی خوشی ملے گی، آخرت میں بھی خوشی ملے گی۔ بس آخرت کی خوشی کے لیے، آخرت کے تعلق کے لیے، آخرت کے راحت کے لیے ہمیں دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں دنیا میں اسی لیے بھیجا کہ تم میرا ذکر کرو، رزق دینے والا میں ہوں، جتنا تمہارے مقدر میں تم کو مل کر رہے گا، تم چاہے کتنی کوشش کرو، اگر مقدر میں نہیں ہے چاہے کتنی بھی کوشش کرو تمہیں نہیں ملے گا، اور تمہارا کوئی بال بکا نہیں کر سکتا جب تک میں نہیں چاہوں، اور تمہیں کوئی صحت اور بیماری میں مبتلا نہیں کر سکتا جب تک میں نہیں چاہوں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر اگر زندگی گزاریں گے اور انشاءاللہ ہم نے اچھے کام کرنے کے ٹھان لیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی خوشگوار گزرے گی، ہماری زندگی بہترین گزرے گی، اور ہم جو ہے انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ماشاءاللہ، اس میں جو ہمارے خلیفہ مسجد جماعت المسلمین نے یہ جو پروگرام 15-20 دن کے لیے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ واقعی بڑی مبارک چیز ہے۔ یہ ہم صرف ربیع الاول آنے کے بعد نہ جاگے، پہلے بلکہ 12 مہینے ہم اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ ہماری زندگی خوشگوار گزرے گی۔
اللہ میری بھی زندگی خوشگوار گزارے، ہمارے اولاد کی بھی زندگی خوشگوار گزارے، آپ حضرات کی بھی زندگی خوشگوار گزرے، ہماری بہنیں بھی خوش ہوں، ہمارے مرد بھی خوش ہوں، ہمارے عورتیں بھی خوش ہوں، ہمارا گھر جو ہے جنت نما بن جائے، اور انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جا کر ہماری مہمان نوازی کرے۔ ہما علینا البلاغ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولاي صل وسلم